کہ جب بھی مائک پر نقابت کے لیے آتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ہی نظروں سے گر جاتے ہیں ہم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن فیضی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک خاص موضوع لے کر کے آیا ہوں، نقابت۔ چاہے وہ دینی مجلس ہو، سیاسی مجلس ہو، ادبی ہو، منشورات پہ ہو، منظومات پہ ہو، نقابت کی ضرورت آج بہت سخت ہو گئی ہے، بغیر اس کی کوئی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ نقابت کا لازمی حصہ ہے نقیب ہونا۔ آج میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو مذہبی جلسوں یا مشاعروں میں نقابت کرتے ہیں۔ نقابت کا مطلب ہے کہ آنے والے شخص کا تعارف اس انداز میں ہو کہ اس کی شخصیت کے کچھ کمالات بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں، اس سے لوگ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں۔ مگر سچائی ہو اس میں، ایسا نہیں کہ ٹمٹماتے ستارے کو نیر اعظم کہہ دیں، شمس بازغہ کہہ دیں، چاند کہہ دیں، جو جتنا ہے اتنا ہی کہہ کے اپنی گفتگو میں وہ دلکشی پیدا کریں کہ لوگ ان کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیونکہ میں اس درد کو جھیل چکا ہوں بہت دنوں تک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نقیب کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں اور بہتوں کے جذبات کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے انہیں کچھ حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک جو یہ کام کیا ہے تو میں نے جو کچھ محسوس کیا، خود میں نے اپنا تاثر نظم کیا ہے کہ جب بھی مائک پر نقابت کے لیے آتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ہی نظروں سے گر جاتے ہیں ہم۔ بزم یک بستہ کو جب مدح محمود کا جب نسخہ اپناتے ہیں ہم، غور سے سن لیجیے کہ جب بھی مائک پر نقابت کے لیے آتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ہی نظروں سے گر جاتے ہیں ہم۔ مدح محمود کا جب نسخہ اپناتے ہیں ہم تب کسی اجلاس یک بستہ کو گرماتے ہیں ہم۔ شوق کے نذرانہ سمجھ لو چاہے مجبوری کہو، جانتے ہیں زہر ہے یہ پھر بھی پی جاتے ہیں ہم۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ رات بھر بیداری اور ٹینشن کا درد نقیب کو جھیلنا پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ سلوک بہت اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلسے کی کامیابی یا ناکامی کا ٹھکرا بھی نقیبی کے سر پھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے میں تو ادب کے ساتھ نقیبوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جلسے بھی کریں، عاقبت بھی بچائیں، چونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کے تحت ہر لفظ کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اس لیے مبالغہ اس حد تک نہیں ہو کہ اس کو دروگوئی کی صف میں رکھا جائے تو بہتر ہے۔ تو اسی تعلق سے میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کسی سے سنے سے کسی کا شعر کہ مجھے یقین ہے بیٹا نقیب نکلے گا کہ یہ بھی جھوٹ قرینے سے بول لیتا ہے۔ گویا کہ جھوٹ بولنا ہی آج کل نقابت کا تصور ہے، ہرگز نہیں۔ اچھی اور سچی بات کر کے بھی نقیب کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں اسٹیجوں سے بھی لگ بھگ
رشتہ بہت حد تک توڑ چکا ہوں، اس لیے ذہن میں اشعار سب محفوظ نہیں ہیں، کچھ اور آتے گم شدہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے پرانے زمانے کے کچھ اشعار، مگر یہ ہے کہ اس میں غالب اکثریت میرے اپنے کلام کی ہے، میرے اپنے اشعار کی ہے۔ حسب ضرورت کہیں کہیں دوسرے کے شعروں میں اپنا شعر ایک دو تین بڑھا دیا ہوں یا اس کو حسب موقع کر دیا ہوں، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے وہ مقرروں کے استقبال کے لیے کچھ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کا کام ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ نہیں، کہاں پڑھنا ہے یہ تو آپ سمجھیں گے۔ نطق کے سانچے میں سحرِ سامری ڈھلتا ہوا، پردہ الفاظ میں ایک طور سا جلتا ہوا، ان کا خطبہ صبح روشن کی خبر دیتا ہوا، دیدہ ہائے کور کو ذوق نظر دیتا ہوا، مصلح ملت ہیں حضرت روشنی کے روپ میں، مصلح ملت ہیں حضرت روشنی کے روپ میں، خود خطابت جلوہ فرما آدمی کے روپ میں۔ دوسرا سنیے، ان کی فکر تازہ میں ہے اجتہادی بانک پن، ان کی خطبوں میں نہیں بارے روایات کہن، ان کی رگ رگ میں ہزاروں بجلیاں ہیں بے قرار، ان کے دل مضبوط ہیں، ان کی امنگیں شعلہ بار، ان کی بربت میں دہکتی زندگی کا راگ ہے، ان کے دل میں ولولے ہیں، ولولوں میں آگ ہے۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، وہی عشق اور وہ نظر بخش دے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا۔ تیری شمع فکر سے روشن ہوں سینوں کے چراغ، ہو تیرے دم سے اجالا انجمن در انجمن، نسل خفتہ جاگ اٹھے، نسل خفتہ جاگ اٹھے وہ پھونک سور زندگی، نعرہ تکبیر سے پھر گونج اٹھے کوہ دمن، تاریکیوں میں گوشہ پر انوار، تاریکیوں کو گوشہ دل سے نکالیے، بزم حیات نور کے سانچے میں ڈھالیے، سنتے ہیں سب کو آپ پلاتے ہیں خوب سی، تشنا ہے لوگ جام خطابت اچھالیے۔ اور اگر واقعی پراثر خطیب ہو تو ان کے لیے اشعار کہے جا سکتے ہیں کہ ان کی تقریر میں شوخی بھی ہے، تاثیر بھی ہے، باغیان صف اسلام کی تصویر بھی ہے، کیف خطبہ ہی نہیں ذہن کی تعمیر بھی ہے، نظم کی نظم ہے، تقریر کی تقریر بھی ہے، ہر طرف سے یہی آتی ہے زندہ، ہر طرف سے یہی آتی ہے صدا زندہ باد، اہل سنت کے رنگین نوا زندہ باد۔ ہو مبارک مشتاق و تشنا نظر، گوہرے آرزو تیرے بر آ گئے، آسمان خطابت کے بدر اتم، روشنی بانٹنے تیرے گھر آ گئے۔ یہ تقریباً خطبہ کے استقبال کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ شراب معرفت کا عصر نوجام بھر ساقی، رگوں میں پھر پرانا آتشی اسلام بھر ساقی، پلا ساقی پلا وہ شعلہ صہبائے ایمانی، کہ اڑ جائے دھواں ہو کر وسا وسائے شیطانی۔ پھر خطیب سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ عوام الناس میں ہنگامہ احساس پیدا کر، دلوں کو عصر نو حسن حریت پہ شیدا کر، مسلمانوں کے دل میں شعلہ غیرت کو بھڑکا دے، نہیں بے رعد بن کر کفر کے سینے کو دھڑکا دے، بتا دے کفر و باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔ اور اگر واقعی صاحب کردار خطیب ہوں، پیر صاحب ہوں، تقویٰ ہے، عیاری نہیں، تو سچائی کا اظہار یوں ہو سکتا ہے کہ نظر افروز ہے کہ صاحب کردار کا چہرہ، چمک اٹھا ہے جو ہر صاحب دیدار کا چہرہ، یہ رونق
آپ کے آنے سے اس محفل میں آئی ہے۔ بہت اترا ہوا تھا آپ کے بیمار کا چہرہ، اور نگاہوں سے نگاہوں کو پلایا جانے والا ہے۔ ادھر ساقی کا چہرہ ہے، ادھر میخوار کا چہرہ، نظر افروز ہے کہ صاحب کردار کا چہرہ۔ یہ شعر بھی استقبال میں دیا جا سکتا ہے کہ ہاں نگاہ شوق وہ اٹھی نقاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ ان لوگوں کی جانے بازی دیکھنا، منہ سے بول اٹھنے کو ہے جام شراب۔ پھر یہ بھی کہ اب دکھائیں گے مضامی کی ہمیں باریکیاں، اپنی فکر نقطہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تدبر کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے۔ گزارش یوں بھی ہو سکتی ہے کہ دیوار ہے غفلت کی کھڑی، توڑ کے جاؤ، خوابیدہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے جاؤ۔ ناعاقبت اندیش ہوئی جاتی ہیں نسلیں، افکار و خیالات کا رخ موڑ کے جاؤ۔ یہ سب خطبہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اے خطیب و دین کی ایمان کی باتیں کرو، رحمت للعالمین کی شان کی باتیں کرو۔ انا انزلناہ قرآن سنانا بعد میں، سب سے پہلے صاحب قرآن کی باتیں کرو۔ مت کراؤ لفظی سیاروں سے سیر دو جہاں، مصطفیٰ جانے جہاں ہیں جان کی باتیں کرو۔ پھر یوں بھی گزارش کر سکتے ہیں آپ، ذہن میں رہے یہ سب اشعار ایسے ہیں جس میں جھوٹ کی کوئی کا تصور نہیں ہے، آپ گزارش کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں میں ذوق بھی پیدا ہو، اچھا ماحول بھی ہو، اور جھوٹ سے بھی دامن بچ جائے۔ اس طرح کے اشعار کا سہارا لینے کی کوشش کریں۔ دامان محبت سے مدینے کی ہوا دو، ایمان کی چنگاری کو شعلہ سا بنا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو۔ اس میں اقبال کے اشعار ہیں، وہ کہیں کہیں ہم شانہ کاری کیے ہیں۔ دامان محبت سے مدینے کی ہوا دو، ایمان کی چنگاری کو شعلہ سا بنا دو۔ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایہ کو شاہی سے لڑا دو۔ اترے نہ نشہ موت کی ہچکی سے بھی جس کا، وہ جام خطابت کا رنگین نوا دو۔ وہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ الحاد کے ایوان میں برپا ہو قیامت، جذبات میں وہ نعرہ تکبیر لگا دو۔ اور اگر آپ کے ضمیر کی کسوٹی پر مقرر صحیح معنوں میں ایسا ہو تو آپ یہ اشعار کہہ سکتے ہیں، ہم سب کے لیے مرکز ارمان یہی ہیں، اس طرح کے جلسوں کے لیے جام یہی ہیں۔ کھلتے ہیں خطابت کے جہاں سب سے الگ گل، سچ پوچھئے تو ایسے گلستان یہی ہیں۔ گر سیکھنا ہو جن کو خطابت کا وہ آئیں، کہ رمز خطابت کے ہمادان یہی ہیں۔ تدریس بھی دے جن کو محبت سے سلامی، وہ ہیں یہی علامہ وہ انسان یہی ہیں۔